غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان میں. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اور بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اب بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجبا، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا کہ وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے. ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے کسی کو بتانا نہیں تو ساری کلمہ پڑ جائیں گے. انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، ہے بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں. آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں. اچھا. وہ واپس آیا. عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوہی کہتے ہیں، عربی میں غب کہتے ہیں. گو شکار کر کے کھاتا، وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا. اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں. تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ. کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا. اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے پڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور وہ ایسے گو یوں پڑی ہوئی. آئے جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا، اس کی پکار پہ امت کو لبیک کہنا بھول گیا ہے. جھوٹ نہ بولنا، سارا مری جھوٹ پہ ہے. زکات ادا کرنا، 100 میں 1 بھی زکات دینے والا کوئی نہیں ہے. زنا نہ کرنا، اڈے قائم ہو گئے. شراب نہ پینا، اڈے قائم ہو گئے. ایک دوسرے پہ تلوار نہ اٹھانا، گردنیں نہ کاٹنا، آپس میں ایک دوسرے کو ذبح کرنے لگ گئے. آپ نے اس کو یوں دیکھا یا ضب، اے گوہ. وہ تو مری پڑی تھی، پہلے سے آنکھیں کھولی، پھر یوں گردن اٹھائی، پھر اپنے اگلے ہاتھوں پر یوں کھڑی ہو گئی، یوں اتنا سینہ اٹھا لیا. ایک سب مجمع پہ ایک دم سناٹا چھا گیا اور اس نے زور سے کہا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ. میں حاضر، میں حاضر. میرے بھاگ جاگ اٹھے، میں تو آج بڑے نصیبوں والی ہوں کہ آپ نے مجھے پکارا. حاضر یا رسول اللہ. اور جو آپ کو نام دیا، جو نام دیا کمال کر دیا. یا زین من وافا یوم القیامہ. ہے قیامت کا دن بڑا خوفناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہولناک ہے، قیامت کا دن بڑا ہیبتناک ہے. پر یا رسول اللہ جب آپ وہاں ہوں گے تو آپ کی برکت سے وہ دن بھی خوبصورت ہو جائے گا. ہائے ہائے ہائے. ارے اس گوہ جتنا ایمان لے آؤ تو میرے دیش کو عزت مل جائے گی. ہمارے حکمران سے لے کر چپڑاسی تک اور ریڑھی والا تک اپنے حبیب، اللہ کے حبیب کی غلامی کے سہرے ڈال لو، سہرے باندھ لو، ہار ڈال لو، اس کی غلامی پر فخر کرو اور اس کا نوکر بن کے دکھا دو. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے.
ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں پڑھا، نہ عربی میں، نہ فارسی میں، نہ انگریزی میں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اس کے بن کے تو دکھاتے، وہ تو بن کے دکھا گیا، اس نے وفائیں کر دی، انہوں نے وفا کر دی۔ کوئی نبی ایسی امت سے وفا نہیں کر گئے جیسے میرے نبی وفا کر گئے۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، اور جہنم لائی آتی ہے جو ابھی میں نے بات کیا، دن تو بڑا خوفناک ہے، آپ کی تو فعل خوبصورت ہو جائے گا۔ قیامت کا ہولناک منظر ہے، ماں بیٹا جدا ہیں، خامن بیوی جدا ہیں، بھائی بہن بھائی جدا ہیں، دوست یار جدا ہیں، اور اتنے میں جہنم آئے گی اور ایک چیخ مارے گی، اس چیخ پر بڑے بڑے فرشتے اور بڑے بڑے انسان اور بڑے بڑے رسول، لا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل الا جثى على ركبتيه ويقول يا رب نفسي نفسي۔ اس خوفناک چیخ پر ہر فرشتہ، ہر نبی، ہر انسان پکارے گا، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ہم ٹھنڈے موسم میں بیٹھے، لیکن جگہ کی تنگی، مجمع کی زیادتی نے کتنا پسینہ پسینہ کر دیا ہے، اور سورج اس وقت 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہ سورج اس دن سر پہ ہوگا، تن پہ کپڑا نہیں ہوگا، سر پہ کوئی رومال نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، زمین تانب کی طرح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا۔ اوپر سے جہنم کی تپش، حرارت، گرمی، چنگاڑ، چیخ۔ تو ہر انسان، کیا نبی کیا فرشت، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی۔ ابراہیم خلیل جیسے کہیں گے یا اللہ بس میری جان بچا، کسی کا سوال نہیں کرتا۔ عیسیٰ بن مریم جیسے رسول فرمائیں گے، عرض کریں گے یا اللہ بس میری جان بچا، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا۔ طارق جمیل کو کون یاد کرے گا، یا طارق جمیل کسے یاد کرے گا؟ اس خوف کے عالم میں جب ابراہیم خلیل کہیں نفسی نفسی، موسیٰ کلیم کہیں نفسی نفسی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ آج تو ماں کہہ رہی ہے نفسی نفسی، باپ کہہ رہا ہے نفسی نفسی، بیٹا کہہ رہا ہے نفسی نفسی۔ یہ کون ہے؟ یہ آواز ہے جو امتی امتی پکار رہا ہے۔ خود بخود آواز بلند ہوگی تو نگاہیں اٹھیں گے، پھریں گے، دیکھیں گے کون کون کون۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحذ بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشعل بن إدريس بن يرد بن ملهب کیا کہہ رہے ہیں؟ میری امت، میری امت، بیچ میں کوئی شرط نہیں لگا رہے، میری نیک امت، میری عالم امت، میرے تقوی والے امتی، میرے جنید بغدادی جیسے امتی، میری رابعہ بصری جیسی امت کی بیٹیاں عورتیں، نہیں نہیں، میری امت، شرابی، زانی، جواری، ڈاکو، قاتل، چور، اچکے، بدماش، ساری۔ ارے وہ تو تمہیں وہاں بھی نہ بھولا، تم نے اسے یہاں بھلا دیا۔ صرف نماز روزے کو تم نے اسلام بنایا، ساری زندگی آزاد ہو گئے۔ ہماری ایک تہذیب ہے جو میرا نبی لے کر آیا ہے، آج گوہ کہہ رہی لبیک و سعدیک، میں حاضر میرے بھاگ، کہ آپ جیسی ہستی نے پکارا۔ آپ کون ہیں؟ کہ قیامت کے خوفناک دن کو حسن ملے گا آپ کی طفیل۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان۔ ارے پڑھا کرو اپنے نبی کی زندگی، یہ صرف 12 دن جلسے جلوس کے لیے نہیں آئے، رسم و رواج سے اوپر آؤ، پیغام رسالت پڑھو، سنو،
पैगाम करबला पढ़ो, सुनो, सीखो, दीन को सीखो। गुह का जवाब सुनो, क्या आलिमाना मुहक्किकाना, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। सुभान अल्लाह, गुह को भी पता था कि आगे झूठे नबी आने वाले हैं, तो एक ज़र्ब लगाई, एक मोहर लगाई, व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं, आपके बाद हर आने वाला झूठा होगा, दज्जाल होगा। व खातमुन नबीयीन, अंत रसूल रब्बिल आलमीन, आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं। व खातमुन नबीयीन, और आप आखिरी नबी हैं। क़द अफ़लह मन सद्दक़क व क़द ख़ाब मन कज़्ज़बक, मैं यकीन से कहती हूँ, क़द, इसमें कोई शक है नहीं, कोई दूसरी बात है नहीं, जो आपकी गुलामी इख्तियार करेंगे बस वही कामयाब हैं, और जो आपसे बगावत करेंगे वो नाकाम हैं, हलाक हैं। दुनिया का क्या है, ये तो आनी जानी चीज है, कभी उरूज है, कभी ज़वाल है, कभी ज़िल्लत है, कभी इज्जत है, ये तो आना जाने लगा हुआ है। तो कहर सोहवस को छोड़ मियाँ, मुतदेस बदेस फेरे मारा, कज़्ज़ाक़ अजल का लूटे है, दिन रात बजा कर नक्कारा, क्या बदिया भैंसा बैल शुतर, क्या गूनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूं चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा। अल्लाह इक़बाल की कब्र रोशन करे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज है कि लौह कलम तेरे, जन्नत की चाबी मेरे नबी के हाथ में, अल्लाह का झंडा मेरे नबी के हाथ में, इंसानों की सरदारी मेरे नबी के कदमों के नीचे, नबियों की सरदारी मेरे नबी के हाथ में, शफात मेरे नबी के हाथ में, पुल सरात पर खड़े होकर गुजरवाना मेरे नबी सल्लम सल्लम की पुकार फरमा रहे हैं, जन्नत के दरवाजे का खुलना मेरे नबी के तोफैल, जन्नत के दरवाजे पर पहुंचना मेरे नबी के तोफैल। सौरे मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, सबसे पहले कब्र से मैं उठूंगा, सबसे पहले उठने वाला तुम्हारा नबी है, अल्लाह का झंडा तुम्हारे नबी के हाथ में होगा, सारे नबी सारे इंसान तुम्हारे नबी के झंडे के नीचे होंगे, मैं सबसे आगे चलूंगा, सारी इंसानियत मेरे पीछे चलेगी, मैं उस दिन सिफारिश करूंगा तो हिसाब शुरू होगा, तुम नाउमीद होगे मैं बशारत में खुशखबरियां दूंगा, तुम मायूस होगे मैं तुम्हें उम्मीदें दिलाऊंगा, तुम डरे होगे मैं तुम्हें हौसले दूंगा, तुम परेशान होगे मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाऊंगा। और जन्नत की चाबी अल्लाह ने मेरे हाथ में पकड़ाई है, सारे नबियों पर जन्नत हराम था जब तक तुम्हारे नबी का कदम ना पड़ जाए, सारी उम्मतों पर जन्नत हराम है जब तक तुम्हारे नबी की उम्मत जन्नत में न चली जाए। दो जहान की सरदारी, फला व रब्बिक, बता दें इनको, मोहम्मद ही बन, ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीज़ा है, मैं हाथ जोड़ता हूँ, अल्लाह ने पासपोर्ट मुफ्त में दे दिया, मरने से पहले वीज़ा लगवाओ, मरने से पहले वीज़ा लगवाओ, मरने से पहले मोहम्मद ही बन के दिखाओ, अल्लाह को मोहम्मद ही बन के दिखाओ। पता नहीं यहाँ नकल लगती नहीं लगती, हमारे पाकिस्तान में तो नकल मार के कैसे पास हो जाते हैं, होते कि नहीं होते? तुम भी वहाँ से आए लोग, नकल मार के पास होते कि नहीं होते? अरे बोलो तो से होते हैं। मैं कहा करता हूँ अपने नबी की नकल उतार लो, अल्लाह पास कर ले, खाली नकल, सिर्फ नकल, लगे चलो मेरे हबीब की नकल है, चल भाई चल चल चल। मैं कोयटा में था जमात में, तो एक आदमी बच्चे को लेकर आया, कहा मेरा बच्चा बहुत बीमार है, दुआ कर रहा है। मैंने कहा क्या बीमारी है? कहा दिल में सुराख है। मैंने कहा इसका तो इलाज होता है। वो रोने लगा, कहा मैं गरीब आदमी हूँ, इसको 3 लाख लगते हैं, मैं कहाँ से खर्च करूँ? मैंने बच्चे को ऐसे देखा तो बिल्कुल मेरे छोटे बच्चे का हम शक्ल, कोई 10-12 साल पुराना। अब यकीन माने वल्लाह मैं नहीं जानता कौन है, कौन से है, लेकिन उस बच्चे ने मेरे दिल को पकड़ लिया कि वो मुझे मेरा बेटा नजर आने लगा। तो मेरा भाई कार्डियोलॉजिस्ट है, मैंने उसको वही फ़ोन मिलाया कि एक बच्चा भेज रहा हूँ, इसका एक पैसा नहीं लगना चाहिए, इसका ऑपरेशन करवाओ। उन्होंने कहा भेज दो। उसको कोयटे से रवाना किया, लाहौर उसका ऑपरेशन करवाया, एक पैसा उसका नहीं लगने दिया, और उसको वापस भी रवाना किया। और वो झोलियाँ उठा उठा उसका बाप मुझे दुआएं देता है, मुझे नहीं पता वो कौन थे कहाँ थे, सिर्फ उसकी शक्ल में मुझे अपना बेटा नजर आया। मेरी मोहब्बत जाग गई। जब अल्लाह तुम्हें अपने हबीब का अक्स देखेगा तो उसकी मोहब्बत नहीं जागेगी। वो नहीं कहेगा मेरा हबीब कि गुलाम बनकर आ रहा है, मेरे हबीब का गुलाम बन के आ रहा है। और अल्लाह तो वैसे ही करीम है, इतना औखा हिसाब उसने रखा ही नहीं। एक बद्दू है, कहने लगा या रसूल अल्लाह मन युहासिब यौमल क़यामा, क़यामत के दिन हिसाब कौन लेगा? आपने कहा अल्लाह। कहने लगा मजे हो गए, मजे हो गए, कहने लगा मजे हो गए, मजे हो गए, नजौना व रब्बिल कअबा, मजे हो गए। आपने कहा कैसे मजे हो गए? कइनल करीम इदा क़द आफा, मेहरबान सखी करीम रब जब पकड़ेगा तो आप ही माफ कर देगा, जा तेनों की छतर मारने चल जा।
اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان. میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم. بالمؤمنین رؤوف الرحیم ان ربکم لرؤوف الرحیم. ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں. پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے. حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے. تم شراب بھی بیچو اور کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا. تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے. اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے. ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا. ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے. ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا. ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا. سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات. اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی. لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں. انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے. جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی. وہ نکل جائے گا پھر کروں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو. اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا تو کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگہ پر لگتا ہی کوئی نہیں. پھر کہنے لگا لو خرجت ففتحت نفسی، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا. لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. تو اب وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں. اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا، اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے. پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ. تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے. کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنة فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی. یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی، تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی. ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل. یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے. ماں کا اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام بھی مک گیا. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں. میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ نے یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها. یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ سارے معاف کر دو. تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش. آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم. عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں. یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کی، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے. میرے بھائیوں میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے. میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے. چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے طفیل آگے راستہ ملے گا.
جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند۔ جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان، تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے۔ حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، وہ جب جنت کے دروازے پر جائیں گے، حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها، وہ ہے وہ کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سارے بند، تالے لگے ہوئے، ارے یہ کیا کر رہا ہے، یہ کیا ہوگا، اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ، اس ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی ایک قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ